سردی جو ہے وہ ہمیشہ کچھ دن کے بعد آپ پر برا اثر ڈالتی ہے. گرمی فوراً آپ کو محسوس ہونے لگتی ہے. سردیاں نیچرلی دن اور رات میں بھی فرق آ جاتا ہے. خوشی کا کیمیکل ہے وہ ذرا کم بنتا ہے, نیند کا کیمیکل ذرا زیادہ بننا شروع ہو جاتا ہے. روشنی کا, ٹیمپریچر کا, ان چیزوں کا خیال, ایکٹیویٹی کا. کہا یہ جاتا ہے کہ دل کا موسم اچھا ہو تو باہر کا موسم بھی اچھا لگتا ہے, لیکن جذبات کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے موسم کے ساتھ. کچھ لوگ سردیوں کو انجوائے کرتے ہیں اور وہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں موسم کو جذباتی اور شدید سٹریس کے ساتھ گزار رہے ہوتے ہیں, یہاں تک کہ وہ اپنی پسندیدہ کاموں سے بھی بیزار دکھائی دیتے ہیں اور لا تعلق بھی ہو جاتے ہیں. بالکل ذیشان, آپ نے بالکل ٹھیک کہا, اور یہ علامات ڈپریشن اور انزائٹی کی ہیں جو سال میں کسی بھی وقت ہم پر حملہ کر سکتا ہے. تاہم سردیوں میں عام طور پر خوشباش اور پر امید انسان بھی اس سے متاثر ہو جاتا ہے, پتہ نہیں کیوں. جی ہاں, طبی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ کیفیت دراصل ایک سنڈروم ہے جسے سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر یعنی سیزنل ڈپریشن کہا جاتا ہے. یہ ایک ایسا ذہنی مسئلہ ہے جو خاص طور پر سردیوں میں زیادہ نمایاں ہوتا ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں اور ایسے افراد جو اس کیفیت کا شکار ہوتے ہیں ان کا علاج کیسے ممکن ہے. اور انہی تمام تر معاملات پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں معروف سائیکالوجسٹ ڈاکٹر صداقت علی صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو علامات بظاہر نظر آ رہی ہوتی ہیں ڈپریشن کی, انگزائٹی کی, اور خصوصاً یہ موسم کے ساتھ جو سامنے آتی ہیں, اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ یہ کیا چیز ہے اصل میں جو کہ ہمیں نظر آ رہی ہے؟ ایک تو آپ روایتی طور پر سنتے ہیں موسم بدل رہا ہے, ہر چیز کا الزام ہم تھوڑا سا اگر موسم پہ ڈال دیں تو موسم کچھ کہتا نہیں ہے. تو دنیا میں ہمیشہ موسم کو ڈسکس کیا جاتا ہے. وہ اسی وجہ سے کیا جاتا ہے کہ موسم کے اثرات انسانوں پر ہوتے ہیں, چاہے وہ سردیاں ہوں یا گرمیاں, اس کے اثرات ہوتے ہیں کیونکہ ہم کیمیکل بینگ ہیں. انسانوں کا بہت سارا تعلق ایسے کروڑوں کیمیکل سے ہے جو اس کے جسم میں چل رہے ہوتے ہیں, اور کیمیکلز کا جو ایکشن ہوتا ہے اس کا ٹیمپریچر سے, روشنی سے, ان چیزوں سے بڑا ڈائریکٹ کنیکشن ہے. کیونکہ جب آپ ٹیمپریچر بڑھاتے ہیں, جیسے بخار ہمیں ہوتا ہے اور ٹیمپریچر بڑھتا ہے, تو وہ کسی نقصان کے لیے نہیں ہوتا بلکہ بیماریوں سے فائٹ کرنے کے لیے ہمارا ٹیمپریچر اوپر آتا ہے. اور اگرچہ 103-4 ہو جائے تو وہ بذات خود ایک ڈینجرس چیز بن جاتا ہے, لیکن جو ہلکا پھلکا ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے جسم میں کیمیکل زیادہ ایکٹیو ہو جائیں. سردیوں میں ٹیمپریچر کافی ڈاؤن ہوتا ہے, اور جب سردیاں آ رہی ہوتی ہیں تو لوگ پرواہ نہیں کرتے. شروع میں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, انہیں لگتا ہے کہ کوئی سردی ابھی نہیں آ رہی, تو لوگ ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں اپنے کپڑوں کو چینج کرنے میں کہ سردیاں آ گئی ہیں تو سردیوں کے مطابق کپڑے پہنے, وہ گرمیوں کے مطابق پہنے, اپنے امیون سسٹم کے ساتھ مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ ول پاور سے چل رہے ہوتے ہیں. تو کچھ دن کے بعد سردی جو ہے وہ ہمیشہ کچھ دن کے بعد آپ پر برا اثر ڈالتی ہے. گرمی فوراً آپ کو محسوس ہونے لگتی ہے, آپ ایک دم پنکھا آن کرتے ہیں, اے سی آن کرتے ہیں, لیکن جب سردیاں آتی ہیں, یعنی اگر آپ لاہور سے نتھیا گلی یا کسی ایسے علاقے میں بھی جائیں تو آپ کو جاتے ہی سردی نہیں لگے گی. آپ کو 1-2 دن لاپرواہی آپ کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر شدید. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ سیزنل ڈپریشن کی علامت کیا ہے, یہ بتائیے, سمٹمز کیا نظر آ سکتے ہیں ہماری باڈی پہ, اور یہ دوسری ڈپریشن سے کیسے مختلف ہے؟ دیکھو, ایک تو موڈ نیچے رہتا ہے, یعنی اچھا محسوس نہیں ہوتا, پلیئر فیل نہیں ہوتا, انسان لائیولی نہیں ہوتا, تھوڑا وڈرون سا ہو جاتا ہے. اب دیکھیں تمام کاروبار بھی سردیوں میں تھوڑے نیچے چلے جاتے ہیں. اس کی انگزائٹی بھی ہوتی ہے کہ سردیوں میں ہمارے بہت سارے کام رک جاتے ہیں, بہت سارے کام ہم پوسٹ پون کرنے لگتے ہیں, سلگشنس ہو جاتی ہے. سردیاں نیچرلی دن اور رات میں بھی فرق آ جاتا ہے, دن چھوٹا ہو جاتا ہے, رات ذرا لمبی ہو جاتی ہے, ایوننگز جو ہے ایسے لگتا ہے کہ ختم ہونے کو ہی نہیں آئیں گی. اور ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ ہمیں نیند کی طرف غلبہ سردیوں میں تھوڑا زیادہ ہوتا ہے, اور جو خوشی کا کیمیکل ہے وہ ذرا کم بنتا ہے, نیند کا کیمیکل ذرا زیادہ بننا شروع ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے نیند جو ہے وہ تھوڑی سردیوں میں بڑھ جاتی ہے, اور بعض اوقات لوگ 12 گھنٹے جب سوتے ہیں تو اس سے بھی جسم میں ایک ہائبرنیشن جسے کہتے ہیں نا, جیسے کہ ایک ایسا پیریڈ جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ کام وام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور چیزوں کا دنیا میں لطف اٹھانے کا رجحان کم ہو جاتا ہے, لوگوں سے ملنے ملانے کا رجحان کم ہو جاتا ہے.
اور پھر یہ سب کچھ زندگی میں کرنا تو ضروری ہوتا ہے. تو ہمیں پھر انسانوں سے بھی تھوڑی بیزاری ہو جاتی ہے. ہم لوگوں سے ملنا نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے ملنے نہ آئیں. تو یہ ساری چیزیں کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں. اچھا, عام طور پر جو ہے نا یہ بات کی جا رہی ہوتی ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی تم اتنا اداس کیوں ہو, تو جواب ملتا ہے کہ موسم ہی اداس ہے. تو اچھا یہ بتائیے گا کہ اس سے نجات کیسے ممکن ہے, کیسے اس کو اوور کم کیا جا سکتا ہے, کیسے اس کو کم کیا جا سکتا ہے؟ ایک تو دو بنیادی چیزیں ہیں جو سردیوں میں خرابی پیدا کرتی ہیں, ایک کم روشنی اور دوسرا لو ٹیمپریچر. تو سمپلی اگر آپ اپنی انوائرمنٹ کا ٹیمپریچر تھوڑا ریز کریں اور روشنی تیز رکھیں, یعنی بہترین چیز جو ہے اس کا روشنی سے بڑا گہرا تعلق ہے. آج تو خیر لاہور میں سورج خوب چمک رہا ہے, اچانک صبح موسم بدلا ہوا نظر آتا ہے, اور لاہور میں سردیوں کا موسم کوئی اتنا شدید بھی نہیں ہوتا. ابھی لوگ اس سے گھبرا ہی رہے ہوتے ہیں کہ سردی چلی جاتی ہے, لیکن پاکستان میں ایسے بہت سارے علاقے ہیں جہاں سردی اکتوبر نومبر میں آ جاتی ہے اور مارچ تک چلتی ہے. تو 5 مہینے وہاں جو خاص طور پر اولڈ ایج کے لوگ ہوتے ہیں ان کو بڑی دشواری ہوتی ہے, اور وہاں فیسلٹیز بھی کم ہیں, وہاں بجلی کا نہ ہونا, گیس کا نہ ہونا, پھر غربت کے مسائل. تو آپ سوچیں کہ سردیوں کے بارے میں بہت ایک ڈر خوف پایا جاتا ہے ٹھنڈے علاقوں میں کہ بزرگ کہیں بیمار نہ پڑ جائیں, دنیا سے نہ چلے جائیں, اور زیادہ تر وہاں جو بزرگ ہیں وہ دنیا سے جاتے ہیں سردیوں میں. تو ہمیں سردیوں میں اپنے بزرگوں کی خصوصی احتیاط کرنی چاہیے. جیسے چھوٹے بچوں کی احتیاط کرنی ہوتی ہے وہ خود نہیں کر سکتے, تو بزرگوں کی احتیاط بھی کرنی ہوتی ہے وہ خود نہیں کر سکتے. مصنوعی لائٹ بھی رکھی جا سکتی ہے جو کہ آنکھوں میں براہ راست تو نہ پڑے, لیکن اوپر سے لائٹ کمرے میں بہت زیادہ ہو, اور اگر کہیں آپ کی کوئی کسی کھڑکی سے روشنی آ رہی ہے تو اس کو آنے دیں. کوشش کریں کہ جو روشنی کا جو ایکسپوئر ہے وہ ذرا جاری رکھیں, اور جو چھوٹا دن بھی ہو اس میں دیکھ لیں کہ کس موقع پہ, جیسے دھوپ میں بیٹھنا براہ راست نہیں, لیکن روشنی میں بیٹھنا, کچھ دھوپ کا ہونا انسان کے اوپر کچھ نہ بھی ہو. ڈاکٹر صاحب یہ تو پہلے بھی ہمارا ویسے آج کل بھی ٹرینڈ ہے کہ جس طرح چھت پہ بیٹھنا, کنو انجوائے کرنا, مالٹے کھانا, اور دھوپ میں بیٹھ کے اسپیشلی یہ چیز بھی بہت بہتر ہوتی ہے. اچھا یہ جو آپ نے ابھی علاج بتایا ہے کہ آپ روشنی میں بیٹھے تاکہ آپ کی باڈی کلاک کو پتہ چلے کہ اس ٹائم پہ آپ نے ایکٹیو ہونا ہے, اس کے علاوہ اگر کوئی سویرلی اس ڈپریشن کے اندر ہے تو اس کو کس طرح کمرے سے, بیڈ سے اٹھایا جائے, اس کا موڈ بہتر بنایا جائے, کیا کوئی میڈیکیشن ہے یا تھیراپی ہے اس حوالے سے؟ دو چیزیں, ایک تو اینٹی ڈپریسنٹس ایسے لوگوں کے لیے کارآمد ہو سکتی ہیں جنہیں ہر سال اس کا سامنا ہوتا ہے. یہ 5% لوگ ہوتے ہیں, کوئی بہت اکثریت کو یہ ایسا نہیں ہوتا. دنیا بھر میں 5% آن ایوریج لوگ ہیں جن کو سیزنل افیکٹیو ڈس آرڈر پریشان کرتا ہے. تو جب وہ سیزن آتا ہے تو وہ اس مہینے, جب ابھی سردی شدید نہیں آئی, تو کم از کم 3 ہفتے پہلے اینٹی ڈپریسنٹ ڈاکٹر کے مشورے سے وہ شروع کر سکتے ہیں اور اس سے بچ سکتے ہیں. اور جو CBT ہے, کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی, جس میں آپ اپنے تھاٹس پہ, موڈ پہ کانشیسلی کام کرتے ہیں, بیہیویئر پہ کچھ کام کرتے ہیں, اپنے آپ کو کچھ چاق و چوبند رکھتے ہیں, تھوڑی ایکسرسائز کرتے ہیں, واک کرتے ہیں, چاہے گھر کے کمرے میں ہی آپ کریں. بالکل. تو اپنی انوائرمنٹ کو تھوڑا بنا کے رکھنا, یعنی انوائرمنٹ کو ڈل نہ رکھیں, اور روشنیاں اور رنگ اور اس طرح کی چیزیں, اور لوگوں سے ملنا جلنا ترک نہ کریں. کنیکٹیویٹی جو ہے وہ کریٹ کریں. جیسے ہمارے ہاں رواج ہے ایک دوسرے کے ہاں جانا, تو چائے پہ چلے جانا, ہائی ٹی انجوائے کرنا, اور انسانوں کو جو اوائڈ کرنے کی جو پالیسی دنیا بھر میں ہے وہ اس سے بچنے کی ضرورت ہے, کیونکہ انسانوں کا ترقی کا معاملہ ہی دوسروں سے ملنے جلنے سے کنیکٹڈ ہے. ویسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویسٹ میں لوگ انسانوں کو اب مکمل طور پر اوائڈ کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں ایئرپورٹ پہ جائیں تو ان کا واسطہ کسی بندے سے نہ پڑے, وہ چیک ان خود ہی ہو جائیں. یہ جو چیزوں کو آؤٹ سورس کرنے کی بھی لوگ کوششیں کرتے ہیں کہ کسی بندے سے واسطہ نہ پڑے. بہت کم ہوتا جا رہا ہے. تو جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے پروگرام میں وہ کہہ رہے تھے کہ کسی لڑکی کو ایسے گھر میں جانا چاہیے جہاں زیادہ لوگ نہ ہوں. کم لوگ. اچھا, اصل چیز یہ ہے کہ آپ اپنی سکل پہ کام کرتے ہیں کہ آپ لوگوں سے کیسے ڈیل کرتے ہیں. لوگ تھوڑے ہوں, لوگ زیادہ ہوں, ڈیل آپ نے ان سے ایک ہی طرح کرنا ہے. اگر آپ کو 4 لوگوں سے ڈیل کرنا آتا ہے
तो इसका मतलब है कि बाकी आपको लोगों से 40 कह से भी सकते हैं। आता अच्छा, है, क्योंकि वो सर, सेम है। मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ ऑब्वियसली ये कनेक्टेड हैं। अब जब डिप्रेशन होता है, ब्लड प्रेशर का भी साथ इशू हो जाता है, दीगर इश्यूज हो जाते हैं, तो ये कितना अफेक्ट करते हैं आपकी बॉडी को, आपकी मेंटल हेल्थ को? कुदरती बात है कि अगर आपका मूड अच्छा नहीं है और फिर आपको ज़ुकाम हो गया है, जो सर्दियों का एक आम तोहफा है, तो इन चीज़ों से थोड़ा बचने के लिए वक्त से पहले तैयारी करना, प्रोएक्टिवली तैयारी करना। गर्मियों के मौसम की इतनी तैयारी नहीं करनी पड़ती, वो आपको मौका देता है कि आप उसके मुताबिक अपने एडजस्टमेंट जैसे चाहें स्लोली कर लें। लेकिन सर्दियों के मौसम की तैयारी आपको अप फ्रंट करनी चाहिए और इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि आप ठिठरने लगें तो फिर आप स्वेटर पहनें। थोड़ा कबल अज़ वक्त, ख़ास तौर पर जो एल्डरली हैं और छोटे बच्चे हैं, क्योंकि नौजवानों में ज़रा एनर्जी ज़्यादा होती है और वो थोड़ी गफलत भी करें तो उतना नुकसान नहीं होता, लेकिन बच्चे जो हैं वो अपनी केयर नहीं कर सकते, बुज़ुर्ग अपनी केयर नहीं कर सकते, तो उनकी केयर कुछ दूसरे फैमिली मेम्बर्स को करनी चाहिए। सही। और सर्दियों की जो तैयारी है वो एक प्लान के मुताबिक होनी चाहिए। जैसे लाहौर का मौसम है ऐसा कि वो दिसंबर में शदीद सर्द मौसम आता है, तो नवंबर में आपको उसकी तैयारी करनी चाहिए, जबकि नवंबर में एहतियात तूफ़ान करनी शुरू सर्दी, कर देनी चाहिए। यानी वो सारी आप तैयारी कर लें कि सर्दियां आने वाली हैं तो हमने ये ऐसे टाइम गुजारना है। ठीक है। और बीच में रोशनी का, टेम्परेचर का, इन चीज़ों का ख्याल, एक्टिविटी का, अपने बिजनेस को नई शक्ल देना, क्योंकि सर्दियों में बिजनेसेस भी डाउन होते हैं, इकोनॉमी डाउन होती है, तो उन चीज़ों से भी इंसानों के मूड पे बुरा तमाम चीज़ें अगर जो है वो मद्देनज़र रखी जाएं तो डेफिनेटली इस एंग्जाइटी से या डिप्रेशन से छुटकारा जो है वो मुमकिन है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सदाक साहब हमारे साथ मौजूद थे।